वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी सिल जाए, निरमा निभाना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, प्यार कर इंसान से इंसानियत के वास्ते, प्यार कर इंसान से इंसानियत के वास्ते। ये हमारा और आपका ईमान होना चाहिए, ये हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अली वीर मुनाफ़िक़ पड़वा और इसकी बीवी हमैरा मुनाफ़िक़ा माचन हुसरी, ये दोनों पागल हो चुके हैं। वो इस तरह कि इन्हें अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का पता ही नहीं। आपने इनके कई वीडियो देखे होंगे उन दिनों में जब नसरुल्लाह वीर के वालिद मोहतरम बहुत बीमार थे। उसी दिन ये शादी के जोड़े पहन पहन कर, जूतियां पहन पहन कर अपनी वीडियो बनाते थे। यानी एक तरफ एक इंसान इतना सीरियस है कि वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, और ये दोनों मियाँ बीवी अपनी शादी के जोड़े पहन पहन कर और जूतियां पहन कर और वो हार पहन कर इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि व्यूज हासिल कर सकें। हालांकि किसी गैर इंसान को तकलीफ में देखकर इंसानियत तो ये है कि उसके दिल में खुद ब खुद एहसास पैदा होता है और इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन ये लोग इंसान नहीं, मुनाफिक मुनाफिका, चोर और चोरनी अपने ज़ाती मफाद के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। और यहाँ आपने देखा है कि इन्होंने अपनी माँ और बहन को भी नहीं बख्शा। मुनाफिक और मुनाफिका माचन हुसरी, ये दोनों इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं, जिनके लिए कहा जाता है इनके ज़मीर नहीं कांपते जहाँ ज़मीन कांप जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने YouTube चैनल से एक वीडियो देखा जिसका अन्वान है स्पेशल वीडियो ऑफ आवर वेडिंग एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह आज है तो इतने महीने पहले इनको दौरे पड़ रहे थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस तस्वीर को देखें। अपना एक भी खूनी रिश्ता नहीं, माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं यहाँ मौजूद, स्वाए इन बेचारे गुलामों के। उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने वाला कौन? अली वीर मुनाफिक पड़वा और इसकी बीवी हमैरा मुनाफिका माचन हुसरी। इसलिए मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, ना माँ की दुआ ना बाप की शफकत का साया, ना माँ की दुआ ना बाप की शफकत का साया। मुनाफिक और मुनाफिका ने अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाया, इसलिए तुम्हारे नाजरीन, सामीन और हाजरीन सब तुम्हें कहते हैं कि कान खोल कर सुनो और याद रखना कि अली वीर मुनाफिक पड़वे, मुनाफिका माचन और उसके खानदान के लिए ये दिन वेडिंग एनिवर्सरी नहीं बल्कि लानत का दिन है। क्या? लानत का दिन। क्योंकि माचन के अंधे माँ बाप ने उसे ऐसी तरबियत दी कि ससुराल में जाते ही तुम सबसे पहले अपनी सासू माँ और नंद बहन को उनके हकूक छीन कर उन्हें इस घर से धक्के देकर निकाल देना, जिस पर आते ही उसने भरपूर हमला किया और वही कहा जो उसके माँ बाप ने इसे सिखा कर भेजा था, और साथ फयाज चूची खुसरे को जहेज में दिया है ताकि वो अली वीर मुनाफिक के तलवे चाटे और चौकीदारी करे
کہ اس کے ماں باپ بہن بھائی اس گھر میں نہ آئیں، اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس ماچھر نے آتے ہی ان کے گھر میں اتنا ادھم مچایا کہ کوہ ہمالیہ کی چوٹی چند ہی دنوں میں سر کر لی، اور اس کے بعد آپ کو یہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ماچھن خسری، علی ویر منافق، فیاض چوچی اور اس کا خاندان، اور اس کی نابینا ماں اور اس کا باپ۔ لیکن قدرت کا کرشمہ آپ نے دیکھ ہی لیا، کیا معجزہ ہوا، کیا کرشمہ ہوا، اور کیا قدرت کی تجلی کہ آپ نے اس ماں اور بہن سنورا کو یوٹیوب پر بھی دیکھ لیا، اور پھر انہوں نے سب نے مل کر منور ویر کے گھر پر اس کے بچے کی جو سالگرہ کی تو سارا خاندان وہاں موجود تھا، جبکہ علی ویر منافق اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی اور میرے بہن بھائی کہاں پر ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ اتنا جھوٹ کہ آپ یہ ساری سچائی آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں نالج ٹاکس کی دن رات کی محنت اور آپ سب ناظرین، سامعین، حاضرین کی ہمدردیاں، حق سچ کا ساتھ اور قدرت کا معجزہ، ورنہ انسان کچھ نہیں، یہ کمالات صرف اس قدرت کے ہیں۔ لیکن حق اور سچ کا ساتھ دینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک قربانی ہے، یہی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے اس تصویر میں یہ دیکھا ہے کہ آج یہ بتا رہا ہے ہماری شادی کی سالگرہ، اور اس کے ساتھ اس کا اپنا ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی خونی رشتہ موجود نہیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علی ویر منافق ہمیشہ یہ اپنے ناظرین کو کہتا ہے کہ کومنٹس کر کے بتائیے کہ میں یہاں کیا کروں، اینٹ لگاؤں کہ پتھر، یعنی اپنے ناظرین کا یہ اتنا فرما بردار ہے، اور جو یہاں پر سچویشن ہے اس کے مطابق اس کے ناظرین، سامعین اور حاضرین ان سب کا کہنا ہے کہ علی ویر منافق اور منافقہ ماچن، یہاں پر اب آپ اینٹ، پتھر اور دیواروں کو اس طرح چاٹو کہ وہ زیادہ سے زیادہ چمکدار ہو جائیں اور تم اس میں اپنی شکلیں دیکھ سکو۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ سکندر اعظم جب دنیا فتح کرتا ہوا ہندوستان کی زمین میں داخل ہوا تو ایک جنگل سے گزرتے ہوئے اس نے ایک پنڈت کو دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہے۔ سکندر اعظم کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ پنڈت اس قدر بے خبر اپنی عبادت میں مصروف ہے کہ اسے فوج اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے سکندر اعظم نے غصے میں اسے ٹانگ مار کر کہا کہ دیکھو میں فاتح عالم ہوں، دنیا فتح کر چکا ہوں، جس پر پنڈت نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ دنیا کی حکمرانی ایک گدھے کے ہاتھ میں آ چکی ہے جو دلتی مار کر انسان کے سکون میں خلل ڈالتا ہے، اور بے شک تو نے دنیا فتح کر لی ہے، لیکن تمہارے خاندان کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوئی۔ جس پر سکندر اعظم کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے وہیں پر پنڈت کا سر تن سے جدا کر دیا۔ معزز ناظرین، اس وقت پنڈت نے ایک پیشن گوئی کی تھی جو بعد میں پوری ہوئی کہ سکندر اعظم ہندوستان سے واپسی پر ملیریا یا ٹائیفائڈ کا شکار ہوا اور 32 سال کی عمر میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نے خاص ایک نصیحت کی تھی کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھ کفن سے باہر ہونے چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایک فاتح عالم بھی دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، سکندر اعظم کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور 1 سال کے بچے کو اس کے ستیلے بھائی نے کنویں میں الٹا لٹکائے رکھا اور پھر موت ہوئی لاشیں سمندر میں بہا دیں۔
تو یہ ہے دنیا داری، اس کی چمک، اس کا غرور اور اس کا تکبر۔ تو یہاں پر میں ایک ہی چیز کہوں گی کہ واحد ہے، لا شریک ہے اور لا زوال ہے۔ واحد ہے، لا شریک ہے اور لا زوال ہے۔ سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔